جب میں ابھی سڑکوں پر اپنے ان بہنوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھتا ہوں ہمیں برا لگتا ہے. اس کے کنسیکوینسز ہم دیکھ چکے ہیں. ہم نے بار بار قربانی دی ہے پاکستان کے لیے. اگر ملٹری آپریشنز کی داستانیں یاد کرتا ہوں کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. ہم راستے میں کھڑے ہوتے تھے, جو ہماری مائیں بہنیں بغیر چادر کے بغیر چپل کے ان سڑکوں پر آتی تھی وہ ہم دیکھ چکے ہیں. وہ منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے اور دوبارہ ہم وہ نہیں دیکھنا چاہتے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا انشاءاللہ تعالی. خوشی کا موقع, میری آنکھوں میں آپ آنسو کا قطرہ دیکھیں تو وہ آنسو کا قطرہ آپ کے مستقبل کے لیے, آپ کے دکھ و درد کے لیے ہوگا. یہ کبھی خوف سے میری آنکھیں جو ہیں آپ نم نہیں دیکھیں گے, کبھی ڈر سے میری آنکھیں آپ نم نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن بند قبروں کے فیصلے اگر آپ وہاں سے امپلیمنٹ کریں گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ 17 سال سے جو ہے میرے پختونخوا کے عوام در بدر کی ٹوک. ہم نے پہلے بھی قربانی دی ہے, اس سے پہلے بھی یہاں آپریشنز ہوئے ہیں. ہمارے اسکول تباہ ہوئے ہیں, ہمارے کالجز تباہ ہوئے ہیں, ہمارے ہسپتال تباہ ہوئے ہیں, ہمارے گھر اجڑے ہیں, ہمارے مسجدیں شہید ہوئی ہیں, ہمارے اجڑے ہیں, ہمارے سڑکیں تباہ ہوئی ہیں. وہ تو ایک طرف, لیکن 2 دن کے نوٹس پہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان کے لیے قربانی دے رہے تھے اور اپنے گھر چھوڑ کر ہم باہر آئے پہلے آپریشن, کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ پاکستان کو ہماری قربانی کی ضرورت ہے تو یہ قربانی ہم دے دیتے ہیں. میں چونکہ افریدی ہوں اور میں آپ کو یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ ملٹری آپریشن شروع ہونے سے پہلے پورے افریدی قوم میں ایک بھی بھیک مانگنے والا نہیں تھا, نہ مرد نہ عورت. لیکن بدقسمتی سے جب ملٹری آپریشن ختم ہوا تو ڈرون اٹیکس میں, جیٹ طیاروں کی بمباری میں, دہشت گردوں کے خودکش حملوں میں ہمارے ایک گھر میں اگر 5 مرد تھے تو 5 شہید ہوئے, 10 مرد تھے تو 10 شہید ہوئے, 20 مرد تھے تو 20 شہید ہوئے, صرف عورتیں رہے. لیکن جب میں ابھی سڑکوں پر اپنے ان بہنوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھتا ہوں ہمیں برا لگتا ہے. اس کے کنسیکوینسز ہم دیکھ چکے ہیں. ہم نے بار بار قربانی دی ہے پاکستان کے لیے. اگر ایک دفعہ پھر قربانی دینی پڑے گی تو ہم دریغ نہیں کریں گے اس سے. لیکن یہاں پر نیتوں میں فرق, یہاں دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا رہا, یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہاں پر اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہوتا تو ہمارے ساتھ بیٹھتے, ہمارے ساتھ ایک پالیسی بناتے. ہم نے گھر بار چھوڑے, ہم باہر آئے. ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ کمٹ کیا گیا کہ جس کا گھر تباہ ہوگا دہشت گردی کے جنگ میں ان کو 4 لاکھ روپے دیے جائے. 4 لاکھ روپے ایک پورے گھر کے. پاکستانیوں ذرا سوچو, جس نے اپنی تمام زندگی کی جمع پونجی ایک گھر بنانے میں لگائی ہو اور اس کے سر پر صرف یہ ایک ہی چھت ہو اور آپ اس کو باہر لائے کہ پاکستان کے لیے قربانی دے, اس کے بعد آپ اس کو کہیں کہ ریاست پاکستان آپ کو 4 لاکھ روپے دے گا. میرے پاکستانیوں, وہ 4 لاکھ روپے ابھی تک جو ہیں میرے لوگوں کو وہ ابھی تک نہیں ملے. تو اس سے زیادہ مذاق خیز میرے قوم کے ساتھ, میری صوبے کے ساتھ مذاق کیا ہوگا. بہرحال میں جب بھی ملٹری آپریشنز کی داستانیں یاد کرتا ہوں کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. ہم راستے میں کھڑے ہوتے تھے, جو ہماری مائیں بہنیں بغیر چادر کے بغیر چپل کے ان سڑکوں پر آتی تھی وہ ہم دیکھ چکے ہیں. وہ منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے اور دوبارہ ہم وہ نہیں دیکھنا چاہتے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا انشاءاللہ تعالی. خوشی کا موقع ہے, میری بہنیں جو ایک مائنڈ سیٹ آپ کو غاروں میں بھیجنے کا بول رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ بھائی آپ کو تعلیم بھی دے گا, آپ کو روزگار بھی دے گا اور انشاءاللہ تعالی کھڑا رہے گا. ہم لا رہے ہیں انٹرنشپ پالیسی. بس آپ نے اعتماد رکھنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اگر میری آنکھوں میں آپ آنسو کا قطرہ دیکھیں تو وہ آنسو کا قطرہ آپ کے مستقبل کے لیے, آپ کے دکھ و درد کے لیے ہوگا. یہ کبھی خوف سے میری آنکھیں جو ہیں آپ نم نہیں دیکھیں گے, کبھی ڈر سے میری آنکھیں آپ نم نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. عمران خان جو پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے, عمران خان جو پاکستان کا سب سے قبول ترین لیڈر ہے, عمران خان جو نیشنل انٹیگریٹی کی ضمانت ہے, عمران خان جو پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کی علامت ہے, اس کے ویژن کے مطابق ہم انسانوں میں انویسٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. عمران خان کی یہ حکومت اپنے عوام کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہوگی انشاءاللہ تعالی.
محترمہ وائس چانسلر صاحبہ، آج پھر آپ نے انگلش میں جو مجھے بالکل میں نے تمام یونیورسٹیز کو یہ ہدایت دی ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے اور تمام تقریریں اردو میں ہوگی، اور یہ میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں اور تیسری دفعہ مجھے پھر غصہ آئے گا۔ مائنڈ سیٹ جس کی میں بار بار بات کرتا ہوں کہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا طریقہ، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچے پڑھیں، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قلم ہو، کیونکہ ہمیں ہمیشہ بے سے بندوق ہی سکھایا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہم کاف سے قلم ہی سیکھیں گے، بے سے بندوق نہیں سیکھیں گے۔ کل سوشل میڈیا پر ایک بات میرے کانوں سے گزری جو مجھے بہت بری لگی۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں خیبر پختونخوا، کیا ہم خیبر پختونخوا کی بچیوں کو دوبارہ غاروں میں بھیج دیں؟ تو یہ تو آپ لوگوں کا خواب ہو سکتا ہے، لیکن ان بچیوں کا بھائی یہاں کھڑا ہے اور انشاءاللہ جو ہے نہیں ہوگا۔ ہم نے بہت مشکل سے خیبر پختونخوا میں دوبارہ امن قائم کیا تھا، ہماری بچیاں اور بچے پرامن ماحول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، لیکن بند کمروں کے فیصلوں نے ایک دفعہ پھر ہماری زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے، جس پر میں بار بار تنقید کرتا ہوں، اور بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہم تنقید بھی کرتے ہیں، ساتھ میں ایک پالیسی بھی دیتے ہیں، اور اگر اس پالیسی پہ عمل کیا جائے تو اس میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اس سے تمام خیبر پختونخوا کی عوام کا بھی فائدہ ہے اور پاکستان کا بھی فائدہ۔ یہاں پر ایک دفعہ پھر جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے، تو ملٹری آپریشنز، ان کے آفیشل سٹیٹمنٹس ہیں کہ تقریباً 22 سے زیادہ ملٹری آپریشن خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، 14,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی۔ اگر مسلسل آپریشنز کرنے کے بعد ابھی بھی دہشت گردی ہے، جو آپ مان رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے، وہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ کون لایا، کیسے لایا، کب لایا، وہ بھی ہم بتاتے رہتے تھے کہ آ رہے ہیں، ابھی پہاڑوں پر ہیں، ابھی نیچے آ رہے ہیں، اب بازاروں تک پہنچ گئے، ابھی ہمارے گھروں تک پہنچ گئے، وہ ہم بتاتے رہے ہیں، لیکن تب ہمیں بولا جاتا کہ یہ پروپیگنڈا کر، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور مراد سعید صاحب کی تمام تقریریں اور تمام سٹیٹمنٹس موجود ہیں اس حوالے سے، وہ ریکارڈ پر ہیں، وہ ہر بندہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ لیکن آج ایک دفعہ پھر اگر ملٹری آپریشن کیا جا رہا ہے تو قوم کو اعتماد ملے، کیونکہ قوم کو اعتماد ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل ایک پریکٹس ہو رہی ہے، اور تقریباً 15-17 سال سے مسلسل ایک پریکٹس ہو رہی ہے، اور وہ نتیجہ خیز نہیں ہے، تو یہ ضروری ہے کہ پالیسی آنا چاہیے، اور پالیسی صرف بند کمروں میں نہیں، یہاں خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کے ہولڈر، خیبر پختونخوا کی عوام، یہاں کے مشران، تمام کو اعتماد میں لے کر ایک واضح پالیسی بنائی جائے تو وہ مستقل اور پائیدار امن میں اہم کردار ادا کریں۔ مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم ہے، میں طلوع ہو رہا ہوں، تو غروب ہونے والا۔